گیا، خاندان چھوڑ کے گیا، اللہ اکبر، دیکھ نوجوان تھا، انشاءاللہ اگلے خاندان سے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ بات تو اتنی سی ہے، موت کس چیز کا نام ہے؟ انتقال۔ موت کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال۔ موت کا مطلب ہے یہ مٹی کا بنا ہوا جسم یہاں رہ جائے گا، اصل انسان یعنی روح وہ آگے جائے گی۔ اچھا ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب راکٹ ہوتا ہے نا، راکٹ تو جو اصل اس کے آگے ہوتا ہے نا، جس نے آگے جانا ہوتا ہے، پیچھے ایک دھکا لگانے والا ہوتا ہے، تو وہ جو دھکا لگانے والا ہوتا ہے اس کے اندر بارود ہوتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، جو اصل چیز ہے وہ آگے جاتی ہے، اور جسم اچھے رہ گیا، ایک جگ گیا، قبر میں چلا گیا، اصل چیز تیرے اندر روح ہے وہ اوپر چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی مثالوں سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جناب انسان، سبحان اللہ، یہ آگے چلا گیا۔ آگے جب ساتویں آسمان پر گیا تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، صلی اللہ علیہ، اور تیرے تے صلوات ہوئے، سلام ہو، رحمت ہو، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور صرف تجھ پر نہیں، صلی اللہ علیہ، تجھ پر بھی، یہ اصل انسان کو خطاب ہے، جسم تو زمین پر رہ گیا، وَعَلَى جَسَدٍ، اس جسم پر بھی سلام ہو، كُنْتِ تَعْمُدِينَهُ، جس کو تو نے آباد کر رکھا تھا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ اچھا پھر مجھے بتلاؤ، یہ دنیا میں مکان ہے، یا تو ہوگا کرائے کا یا ہوگا اپنا۔ اللہ اکبر۔ اپنا ہوگا تو اس کو بھی جب چھوڑ دیا، ایک مکان کی بجائے دوسرا مکان بنا لیا، تو یہ کسی اور کا ہو گیا۔ تو یہ جسم کیا ہے؟ ایک مکان ہے، روح اندر اس کے رہتی ہے، جب روح نکل گئی تو یہ مکان کسی کام کا نہیں ہے، یہ مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اصل انسان جناب اوپر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جنت بھی دیکھ لیا، اللہ اس کے بھی نظارے کروا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا تھا، ذرا واپس لے چلو، حساب کتاب آؤں ہے۔ پھر واپس آ گیا۔ پھر جناب جو اس کی میت ہے نا، جو وہ پڑی ہے، اس کی لاش، جس کے بارے میں کہتے ہیں دماغ بڑی شے ہے نا، دانشور، علامہ، بہت بڑا سیاستدان، بڑی شے، بڑی دیا سوچا، کس سے ہوتا ہے؟ دماغ سے۔ جب مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ لوگ سب سے پہلے ناساں وچوں دماغ باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بھئی آپ کیا کریں؟ یہ جو دماغ ہے نا، یہ پگھلتا ہے، اور جب یہ پگھلتا ہے، آجو آجو مولانا بلوچ صاحب، وعلیکم السلام، تشریف رکھو، آجو، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ جو دماغ ہے یہ جناب پگھلتا ہے، اور جب یہ پگھلتا ہے، ہائے لیس دار پانی بن کے ناسا تو بگڑا شروع ہو جاتا۔ بس ہے تیری اوقات، اور میرا دماغ، میری سوچ، میرا ویژن، میں لیڈر، میرا فلسفہ، آپ نے تیرا فلسفہ کب بستا؟
بن کے ناسا میں جو نکل دیا. یہ ہے تیری حقیقت. اب کیا کرتے ہیں؟ روئی دے گڑے لے کے آؤ اور دونوں ناسا میں تھوکے. کیا بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ اب بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑے بولتے ہیں جی میں باقیاں نہیں ناسا نہیں ٹھکنا ہوں گیا. کیوں بھائی؟ اور سارے بولو بڑے ٹھکنے نہ کرائے. اللہ اکبر. اور جناب پھر کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس دل کی خاطر. اب کیا کہتے ہیں؟ جناب ادھر ٹھیک پھول گیا ہے. بولو کی پھول گیا؟ مین چیزاں دو نے. دماغ ناساں تو باہر آ رہا ہے تے ٹھیک پھولنا شروع ہو گیا ہے. اندنے جی قبر چھتی کٹو کدھر پھٹ نہ جائے تے مردہ خراب ہو جائے گا. یہ عزت کا تقاضا ہے کہ چھتی نہ آنا. ہائے ہائے ہائے. اور ایک اور بات تمہیں بتلا. اللہ اکبر. جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اکثر لوگوں کا پخانہ نکل جاتا ہے, پیشاب بھی نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے تیرا حال. پھر وہ کہتے اچھا اور سب تو پہلا تیرا پخانہ صاف کرو. یہ تیری حقیقت. ہاں کچھ لوگ پاک باز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ اس چیز سے بچاتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرتے. پر دکھاتا ہی ہے ہمیں دن رات. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میت کو نہلاتے وقت انہیں پردے رکھا. اللہ اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم بڑی سوچنے کی بات ہے. موت کا وقت پیشاب پخانہ نکل گیا, تھوڑی دیر بعد دماغ ناسا بھی تو نکلنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد مزید لیٹ کیا تو پیٹ کے پھٹنے کا ڈر ہے. قبر میں گیا, ڈیکمپوز ہو گیا. اب کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا. پھر ان کیڑوں سے اور کیڑے بنے. یہ حسینہ ہے, یہ جمیلہ ہے, یہ بڑا طرف کے کپڑے پہنتا ہے, خوشبوئیں لگاتا ہے, بڑا نواب صاحب ہے, بڑا خردار ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو نا آج ایک نسخہ بتلا رہا ہوں. جب تکبر آئے نا, متکبر اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں متکبر نے نا میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے, اور جس نے میری چادر کو ہاتھ پایا نا انہیں میں چورا چورا کر کے مارا. متکبر نہیں بچتا. آج اس کے لیے بڑے مقامات ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نہ کہ یا اللہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا, بادشاہ رسول, میں تو بندہ رسول بننا چاہتا ہوں. اب قرآن پہلی وحی یاد کی کروایا. اثر بیویا کا بیویا کیا یاد کروایا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ پڑھ. ساری زندگی علم پڑھ پڑھ کے کی پڑھیا, کھ نہ پڑھیا, ورتے پاڑتا رہا. کہیں ہے پڑھ.
اقرا، میں بڑا سوچتا رہا کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پر وحی کا آغاز کیا تو سبحان اللہ اقرا پڑھ کیا بسم ربے کا، اپنے رب کے نام کو پڑھ، الذی خلق، جس نے ہر شے کو پیدا کیا، ساتھ ہی آگے انسان، خلق الانسان من علق، علق مانا جونک، خون کی پھٹکی بھی اس کو کہتے ہیں، جونک ہے، علق عربی میں جونک کو کہتے ہیں، کہتے دیکھی نہیں جونک نٹ سے دیکھا جی نٹ دھاگے کھوڑے، یہ انسان ایک جونک ہوتا ہے اتنی ساری، اور ماں کے رحم کی دیوار کے ساتھ چپٹا ہوتا ہے، اور رنگ اس کا بھورا، الٹرا ساؤنڈ میں اب دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم اگر اس کو اس ہاتھ پر بچے کے رکھ دیا جائے نا تو پر ہٹ کے تباہ کر کے بچ جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ مستقبل کا بادشاہ ہے، یہ ملکہ ہے، یہ نواب ہے، یہ عالم ہے، یہ پرنس کا نمبردار ہے، یہ بیٹ ہے، یہ بات ہے، سارے ہر ایک جو کیوں پہلی وحی کے اندر یہ فرمایا تاکہ میرے مصطفیٰ ہر انسان و دس کے اے اپنی اوقات نہیں بھولی، بولو اے اپنی اوقات۔ اور میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جب اندر تکبر پیدا ہو تو اپنے آپ کو کہا کر اے میں پھنے خام بنیا پھرنا ہے تو جو قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اپنی اوقات کو یاد کر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں پھر انسان جو ہے راہ راست پر رہتا ہے، اور جب اس راہ راست پر رہے گا عاجز بن کر زندگی گزارے گا، انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو متکبر کون ہے؟ امریکہ متکبر ہے، یورپ کے حکمران متکبر ہیں، اسرائیل کا وزیر اعظم تکبر کی انتہا پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہا ہے، عورتوں کو شہید کر رہا ہے، مردوں کو شہید کر رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری، ایمبولینس پر بیماری بمباری، بچے جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں بمباری، بچے بچیاں عورتیں اللہ کی قسم ان کے جسموں کے چیچڑے ہو گئے، 40 دن ہو گئے بمباری۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو اتنی بمباری، اور امریکہ سمندر میں لا کر بحری جہاز جس پر بہت سارے ہوائی جہاز ہوتے ہیں کھڑا کرتا ہے کہ خبردار جو اس کے کوئی قریب آیا، اور اس کی پوری عبادت مسلمان بیچارے حکمران کچھ نہیں کر سکے، کمزور۔ اب اتنا یاد تکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کو اللہ کی قسم کھڑا رکھے ہوئے ہے تو جنت میں جانے کا شوق، جنت میں جانے کا شوق۔ دنیا حیران ہے کہ ایسی دلیر بہادر کو کس نے دی دلیری، کس نے دی بہادری؟ یہ قرآن نے دی، یہ حضرت محمد کریم نے دی، یہ حضور کے الہام نے دی، یہ جنت کے نقشہ نے دی۔ کیا نقشے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا، وہاں بچوں کو، وہاں میں نے ایک باغ دیکھا
اس باغ کے اندر ایک بندہ کھڑا تھا، اونچا اس کا قد تھا، میرے دائیں جبریل بائیں میکائیل تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ بندہ کون ہے؟ اور بچے بے شمار ہیں۔ انہوں نے کہا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بچے انسانوں کے وہ چھوٹے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، ان سب کے کفیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچیاں بے شمار، ان کی کفیل کون ہے؟ حضرت سارہ ہے۔ اور یہودیوں سنو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، اس مسیحی کرانے والوں تم بھی کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بچوں کو مار کر تم کیسے ابراہیمی ہو؟ یہ بچے جو شہید ہیں، یہ غزہ کے، یہ ابراہیمی ہیں، اور یہ جو بچیاں ہیں یہ بھی ابراہیمی ہیں۔ یہ جنت میں، اور دیکھو اللہ کی قسم، یہ حضرت محمد کریم کی امت کے بچے غزہ کے کیسے ڈھیر بن گئے؟ یار بی بی سی نے، فاکس نیوز نے، سی این این نے رپورٹ کیا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور پتہ کیا کھیل رہے ہیں؟ اپنے میں سے ایک بچے کو کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا، پھر قبر کے اندر دفن کرنا، پھر جنت میں جانا۔ 5 سال کا، 7 سال کا، 3 سال، 4 سال کے بچے، اور جس قوم کے بچے جنت میں جانے کا بچیاں ایسا شوق رکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے تھوڑا جہان مل کر ان کو شک نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ غزہ پر کوئی بات ختم ہو جائے گی؟ کیا سمجھتے ہو؟ بلکہ میں نے سنا ہے پہلے تو ان کے صدر اسحاق کا جو بیٹا ہے، اللہ کے شیروں نے اس کو واسط جہنم کیا۔ وزیر اعظم کا بھتیجا، سنائپر کا بڑا ماہر کیپٹن، اس کی پوسٹ پہ جا کر سروں کا دہنا اسرائیل میں وہاں سے نکل کر اس کو واسط جہنم کیا۔ ابھی تازہ خبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ بھی شاید یہی کچھ ہو چکا ہے۔ جرائد جو اسرائیل کے، ان کو ان کے گھروں سے کھینچ کر سرنگوں میں قید کر دیا گیا۔ یہ بھی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 5 لاکھ اسرائیلی بھاگ چکے ہیں، 10 لاکھ تیار ہیں کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہر کوئی بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور غزہ، اللہ اللہ جناب، 40 کلومیٹر لمبی پٹی ہے اور 14 کلومیٹر چوڑی۔ کیا ان کے پاس بے سر و سامان؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اور یہودی چیخو پکار کر رہے، فوجی آپس میں لڑ رہے، وزیر اعظم کا گھراؤ کر رہے، اور مجھے بتلاؤ وہ اپنے وزیر اعظم کا گھیراؤ کر رہے ہیں، امریکہ سارا یورپ ان کی پشت پر ہے۔ مجھے بتلاؤ حماس کے بچوں میں سے کسی بچے نے شکوہ کیا ہو؟ لوگوں میں سے کسی ایک نے، کسی ایک بڑے نے، کسی ایک عورت نے، کسی بچی نے، 4-5 سال کے بچے بچی نے اللہ کی قسم شکوہ کیا ہو؟ جان آؤ میرے ساتھ۔
یہ ہے حضرت محمد کریم کی امت. کہو سبحان اللہ. ہمارا سلام ہے قدیم کا. اتنے دلیر، اتنے بہادر. یہ بہادری کس نے دی؟ یہ جنت میں جانے کے شوق نے دی. اتنا دیر ہو گیا میں تقریر کرنے میں شادی آ گئی. اب میں بس کرتا ہوں. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ کام آگے چلے گا، تیاری متواتر جاری رکھنی ہے. اب ہم نے تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، بہنوں کے لیے دعائیں کرنی ہے. اللہ اللہ. اور تیاری یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کے مسالک ہیں، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل تشیع ہے، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ہم نے سب کو، ہر ایک کو پاکستانی بنانا ہے، مومن بنانا ہے، پاکستانی بنانا ہے، ایک بنانا ہے. امام مہدی کے آنے تک ہم نے کردار ادا کرنا ہے. اب میں ایک آخری بات آج اہم ترین آپ کو بتلانے لگا. یہ بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں. اور یہ خراسان کے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے. آج امیر حمزہ بتلائے گا خراسان کیا ہے. سنو، میں نے خراسان دیکھا ہے، میں نے افغانستان سارا دیکھا ہے. طور خان اور چمن سے لے کر جناب دریائے امو تک دیکھا ہے. آگے ازبکستان ہے وہ بھی دیکھا ہے، ساؤتھ کازکستان ہے وہ بھی دیکھا ہے، ترکمانستان وہ بھی دیکھا ہے. ترکمانستان، پھر ایران کے صوبے خراسان، اس کا نام خراسان ہے، اس کو بھی دیکھا ہے. اس خراسان سے 5-7 منٹ کے ہوائی سفر پر ہمارا بلوچستان ہے. سنو، بلوچستان بھی خراسان ہے، صوبہ خیبر بھی بولتے کیوں نہیں خراسان ہے. اور یہ گلگت بلتستان، کشمیر، چترال، یہ بھی کیا ہے؟ خراسان ہے. اور بلوچستان کے ساتھ سندھ لگتا ہے، سندھ کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی خراسان ہے. اور پنجاب اٹک تک، اور اٹک سے آگے تک، پنڈی تک، جہلم تک خراسان ہے. اسلام آباد خراسان ہے. اور راول پنڈی کے اندر GHQ بھی خراسان ہے. اسلام، اللہ اکبر. تو یہ جو خراسان کی باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ میرا تیرا پاکستان انشاءاللہ امام مہدی کی سب سے پہلے حمایت یہ کرے گا. اور کون کرے گا؟ انشاءاللہ پاک فوج کرے گی. اس لیے کہ پاک فوج کا سلوگن کیا ہے؟ ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ. اب سنو، پوری دنیا کے اندر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دلوں کی تختیوں پر نوٹ کرو. جب 1940 میں جہاں آج مینار پاکستان ہے، قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، سارے کو رحمت اللہ علیہ، یہ عظیم لیڈر تھے. سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کی آزادی کی قرارداد پاس کروائی، پھر پاکستان، پہلے فلسطین، پہلے القدس، پھر پاکستان. اللہ اکبر. یہ
تو فلسطینیوں کا رب کام پھر کن سے لے گا؟ پاکستان چھوٹ جائے گا؟ واہ اے واہ، آپ منہ کے مسئلوں کی دور اللہ اللہ، اس لیے امیر حمزہ کہتا ہے انشاءاللہ فلسطین کا معاملہ اللہ اللہ، پاکستان آج بھی پیش ہے۔